جناب حجت الاسلام مولانا قبر علی رضوی صاحب قبلہ کی تقریر آپ نے سنی. علم کلام سے متعلق ابقات سے متعلق کئی چیزیں ہمارے بچوں کے ذہنوں تک کے پہنچی. اب میں آپ کو ایک بالکل الگ راستے پر لے جانا چاہتا ہوں. ہندوستان میں سیکولرزم کا ایک نیا مفہوم نکلا ہے. وہ ہندو بہت سیکولر ہے جو ہندو مذہب کو یا ہندوؤں کو برا کہے. وہ مسلمان بہت سیکولر ہے جو مسلمانوں کو برا کہے. وہ سکھ بہت سیکولر ہے جو سکھوں کو برا کہے. وہ کرسچن بہت سیکولر ہے جو کرسچنٹی کا مذاق اڑائے. وہ سنی بہت سیکولر ہے جو سنی مذہب کا مذاق اڑائے. وہ شیعہ بہت سیکولر ہے جو شیعہ مذہب کا مذاق اڑائے. یہ نیا سسٹم پاپولر ہونے کا نکلا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اپنے ملک کا، اپنے مذہب کا، اپنی ماں کا نہ ہوا وہ ہمارا آپ کا کیا ہوگا. اس ماحول میں سیاسی حلقوں میں بہت سے شیعہ حضرات ہیں. میں نے صرف دو ہی ایسے پائے کہ لال بتی جن کے مذہب پر اثر انداز نہیں ہوئی. ایک خدا سلامت رکھے میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں سبت رضی صاحب، جو مختلف بڑے بڑے عہدوں پر رہے مگر روز عاشور ننگے سر ننگے پیر کالا کرتا پہنے ہاتھ میں تسبیح لعنت کی پڑھتے ہوئے قاتلان حسین، آل مروان، آل سفیان پر تال کٹورے کی کربلا آتے جاتے دکھائی دیے. اس کے بعد پھر ایک لمبا گیپ ہے. منسٹر ہونا کوئی بات نہیں ہے، لال بتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ووٹ کی بھیک مانگ کے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جانا، 5 سال کے بعد عوام کے موڈ کا تبدیل ہونا، اپنی اوقات پر واپس آ جانا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے دیکھا گیا ہے. یا یہ کہ آرتھک وکاس کے لیے پالیٹکس میں آئے، راجنیت میں آئے، کچھ کمایا نام کے علاوہ اور چلے گئے. دوسرا آدمی مجھے اور ملا بڑے بھائی کے طور پر سبت رضی صاحب، چھوٹے بھائی کے طور پر جاوید آبدی صاحب. واقعی آبدی سید ہے. ان کی لال بتی ان کے رنگ خطابت پر اثر انداز نہ ہوئی، ان کی شیعت پر اثر انداز نہ ہوئی. انہوں نے مجھے فون کیا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا قصہ ہے؟ بھائی کا ولیمہ ہے 3 اپریل کو نوگامہ سادات میں، آپ کو اس میں شرکت کرنا ہے. اصل کام سن لیجئے، پنجتنی دوار بنا رہے ہیں، حسینی چوک بنا رہے ہیں، مشکیزہ سکینہ بنا رہے ہیں، ابو طالب چوک بنا رہے ہیں. اس کا ادگھاٹن کروائیں گے مکھ منتری اکھلیش یادو سے. آپ تینوں باپ بیٹوں کو بلایا ہے، چوتھی کو بھول گئے. اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ گھر میں تنہا چھوڑ کے چلا آتا، تو چھوٹے بیٹے کو تو چھوڑا ماں کے لیے، بڑے بیٹے کو لے کے میں پہنچا. تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے کہ دیوالی میں دسہرے میں اکھلیش یادو کے دروازے پر بکے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کے پہنچ جانا. تو یہ کام تو ہم مامے والے بھی کر لیتے ہیں. پنجتن کے نام پر اکھلیش یادو کو نوگامے میں بلا کے اپنے آپ کو 1000 سال تک تاریخ میں محفوظ کرنے والے کا نام جاوید آبدی ہے. ان سے مجھے عقیدت نہیں ہے، ان کے عقیدے سے میرا عقیدہ ملتا ہے، ان کے نظریے سے میرا نظریہ ملتا ہے. تھوڑے سے یہ ولگر ہیں اس لیے میرا مزاج بھی ملتا ہے، تھوڑے سے جھلنے ہیں. یعنی مجموعی طور کے اوپر آدھے سیاستداں ہیں، باقی ٹھیک ٹھاک مذہبی آدمی ہیں، بہترین خطیب ہیں. ساری دنیا میں ان کو ان کی لال بتی نہیں لے جاتی، ساری دنیا میں ان کو ان کی ذاکری لے جاتی ہے. ذاکر حسین ہیں. میں ان کو زحمت دے رہا ہوں کہ آئیں چند جملے وہ بھی ارشاد ہوں. آج کی اس خصوصی محفل میں جس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام الہند
میر حامد حسین صاحب اوقات الانوار کی سوانح حیات کی جو کتاب ہے اس کا اجرا، اور غالباً اس کتاب کو ترتیب دیا ہے جوش وقت، جن کے سامنے الفاظ صفے بنائے کھڑے ہوتے ہیں میرے بڑے بھائی حضرت علامہ آغا روحی صاحب نے۔ بچپن سے ان کی مجالس سنی، ان کے خطاب سنے، ان کے خطبے سنے۔ میں بڑا کبھی بھی ان کی مجلس سنتا تھا، بڑا متاثر ہوتا تھا۔ آج مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے کہ انہی کے دولت خانے پر چند الفاظ بولوں۔ علماء کرام میرے سامنے موجود ہیں، اور خاص کر کے امیر العلماء، ان کے سامنے میں اپنے غریب العلم ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم بھی انہی علماء سے کچھ سیکھ کر، کچھ پڑھ کر، کچھ سن کر خطیب بنے، مقرر بنے، مولا کا ذکر جہاں جہاں ہوتا ہے ساری دنیا میں کیا۔ جب دنیا میں مجالس پڑھیں اور ساتھ میں نے تجارت بھی کی، چاہ کر اس ملت گریہ کن کو دیکھتا تھا، فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے عزاداروں کو، سڑکوں پر حسینیوں کو ماتم کرتے ہوئے، گاؤں دیہاتوں میں حسینیوں کی عزاداروں کی غربت کو، ان غریب لوگوں کو دیکھ کر بڑا احساس ہوتا تھا کہ میں خطیب ہو کر، میں اشرے پڑھ کر، میں مقرر بن کر اپنے خانوادے کی تو پرورش کر سکتا ہوں، اپنی فیملی کو تو اوپر اٹھا سکتا ہوں، مگر یہ بڑی سیلفشنیس ہوگی کہ اگر میرا کام، میرا ورک، میری ساری چیزیں میرے خاندان، میرے بھائی بہنوں اور میرے خانوادے تک سمٹ کے رہ جائیں۔ تجارت کروں تو 2-4 لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، اور کوئی راستہ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ بس ایک ہی راستہ سمجھ میں آیا کہ سیاست میں جا کر حقداروں کو ان کو حق دلایا جائے، اور حقداروں کو ان کا حق دلانا بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے ولایت کے سمندر میں غوطے لگانے والے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اپنی تحریر سے، اپنے خطبوں سے، اپنی تقریر سے وہ حق والوں کو حق پہنچاتا ہے، حق کے مستحقین کو ان کا حق پہنچانے کا اس کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے نہ میں نوکری دلا سکتا تھا، نہ میں اپنے علاقے کو ڈیولپ کر سکتا تھا، نہ میں کسی کمزور کاسا بن سکتا تھا، نہ میں کسی ودھوا کو، کسی بیوہ کو ڈھارس دے سکتا تھا۔ الحمدللہ کہ پتہ نہیں کس حسین کے ذکر میں نکلے ہوئے فقرے کا یہ طفیل ہے، پتہ نہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کون سی نوازش ہے، ورنہ ہم تو 32 دانتوں میں زبان کی طرح ہوتے ہیں، اپنے پرائے سارے دشمنی ہوتے ہیں۔ اور سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کبھی کبھی سیدھا چلنے والا بہت دور رہ جاتا ہے، اور زگ زیگ چلنے والا بہت جلدی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم، کیونکہ ہمارا واسطہ صرف اس تخت سے ہی نہیں ہے، منبر سے بھی ہے۔ تخت پر تو پتہ نہیں مقرر کون سی مصلحت کی چادر اوڑھ کر پتہ نہیں کب اپنا ایمان بیچ دے،
کب ضمیر بیچ دے کیا بیچ دے. اس لیے تخت پہ بولنے والے تو بکتے رہتے ہیں، مگر تکلیف جب ہوتی ہے جب کوئی ممبر پہ بیٹھنے والا بک جائے. اس لیے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا ہمیشہ وہ ہونا چاہیے کہ جو، کیونکہ ممبر کا تعلق غدیر سے ہے اور غدیر کا تعلق علی سے ہے اور علی کا تعلق شجاعت سے ہے. اس لیے ممبر پہ بیٹھنے والے کی کوالٹی بہادر ہونی چاہیے. کسی کے دربار میں حاضری دینا بہادری کی علامت نہیں ہے، بزدلی کا ثبوت ہے. اس لیے ہم چاہتے یہ تھے کہ ہماری قوم آگے بڑھے. ہم چاہتے یہ تھے کہ ہم عزاداروں سے صرف اشرے پڑھ پڑھ کر صرف لفافے ہی نہیں لیں بلکہ انہیں تحفے بھی دیں. اس لیے الحمدللہ یہ ہماری سیاست کا آغاز ہے، یہ ہماری سیاست کی ابتدا ہے. اور ہم سب کو ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بڑے بڑے خطبہ کے سامنے تقریر لمبی نہ ہو جائے. کبھی چھپر اگر گاؤں میں جو چھپر ہوتا تھا اس چھپر کو اگر اٹھاتے ہوئے دیکھو تو وہاں پر گاؤں میں پھونس کا چھپر بنتا تھا اور اس میں محلے والے پورے گاؤں والے یہ دیکھتے تھے کہ فلاں تاریخ میں فلاں گھر میں چھپر ڈالنے والا ہے. تو وہاں چھپر ڈالنے کے لیے سب پوچھتے پھرتے تھے کہ کس دن تمہارا چھپر تیار ہوگا اور اس چھپر کو ڈالنا ہوگا. وہاں پر نہ کوئی ہندو دیکھتا تھا، نہ کوئی مسلمان دیکھتا تھا، نہ کوئی سکھ کا گھر دیکھتا تھا، نہ کوئی غریب کا گھر دیکھتا تھا، نہ کوئی امیر کا گھر دیکھتا تھا. سارے مل کر جب چھپر ہوتا تھا اپنے گھر سے سہارا دینے کے لیے، چھپر اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتے تھے. کوئی ڈنڈا، کوئی رسی، کوئی پینی، کوئی کچھ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ ہاتھ کا سہارا دیتا تھا، کوئی سر کا سہارا دیتا تھا. کوئی حد یہ ہو گئی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہانڈی میں ڈوئی ہوتی تھی کہ بہت سے کچھ نہیں ملا تو وہ ہانڈی کی ڈوئی اٹھا کے لے آیا اور سارے مل کر اس چھپر کو اوپر چڑھا دیتے تھے. ہماری کمیونٹی کا بھی یہی کام ہے کہ ہماری کمیونٹی کا چھپر گرا ہوا ہے. ہمیں اپنے ذاتی مفاد کو بھول کر اس قوم کے چھپر کو سارے مل کر جس پہ جو سہارا ہے وہ سارے مل کر جب چڑھائیں گے تبھی اس کا چھپر چڑھے گا. اگر اپنی 1.5 اینٹ کی الگ سے دیوار چلنے لگی تو یہ چھپر وہاں کا وہاں پڑا رہے گا. اور ہم نے تو یہی دیکھا کہ ایک دن ہمارے گاؤں میں نوگامے میں 25 سال پہلے ایک چھپر اوپر چڑھایا جا رہا تھا تو ایک چھوٹے سے خط کے ایک بزرگ آدمی تھے. انہوں نے چھوٹی سی پینی لے کر اور اس کو سہارا دے کر اوپر چڑھا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عمر 80 سال کی ہے، تمہاری یہ چھوٹی سی ڈنڈی اور کمزور ہے، تم اس چھپر کو کیسے اوپر چڑھاؤ گے؟ کیا یہ میں بھی جانتا تھا اور جانتا ہوں کہ میری یہ کمزوری، میری یہ ضعیفی اور یہ میری چھوٹی سی پینی کا سہارا اس چھپر کو تو اوپر نہیں چڑھا سکتا، مگر اتنا جانتا ہوں، یہ محنت کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ میں چھپر گرانے والوں میں نہیں ہوں، چھپر چڑھانے والوں میں ہوں. اس لیے قوم کا جو چھپر گرا ہوا ہے، تعلیم میں پیچھے، بزنس میں پیچھے، نہ ہماری تجارت ہے نہ ہماری تعلیم ہے. معاف کرنا، پتہ نہیں مجھے میری یہ جملہ کسی کو برا لگ جائے، اگر دور سے 50,000 آدمیوں میں بھی تقریر کوئی مقرر ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہے اور سامنے سامعین نظر آتے ہیں تو سوائے ان کے غریب چہروں کے ہمارے اور کوئی نظر نہیں آتا. اس کا ذمہ دار کون ہے جو ہماری کمیونٹی غریب ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے جو ہماری قوم جاہل ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے جو ہماری قوم آج بھکاری بننے کے لیے آئی ہے؟ ہم تو شیر خدا کو مانتے ہیں جس نے حالت رکوع میں زکات دی تو ملک سلیمان لٹا دیا. مگر یہ وجہ کیا ہے کہ در در بھیک مانگنے والے، آج خیرات مانگنے والوں کی بھیڑ ہے. آج ہماری کمیونٹی مانگنے سے پہچانی جاتی ہے، خالی زبان ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا. جاؤ گجرات کے خوجوں میں جا کے دیکھو، ہجوم لگا ہوتا ہے. جاؤ بامبے کے خوجوں میں جا کے دیکھو، سید تو خصوصاً دینے کے لیے آیا ہے
لینے کے لیے نہیں آیا. اس لیے ہمیں چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کو مل کر کہ ہماری قوم جب شہر علم کو مانتی ہے اور علم کے شہر کے دروازے کے نعرے لگاتی ہے تو ہم علم میں بھی سب سے آگے ہونے چاہیے. ہم جب خیبر شکن کو مانتے ہیں تو ہماری ہیلتھ بھی، ہماری صحت بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور یقیناً ایسے علماء کرام، ایسی شخصیتیں بہت مدتوں میں بنتی ہیں. شخصیت ایک دن میں نہیں ہوتی. عوام تو وہ ہوتے ہیں جن کے سری سر نظر آتے ہیں، لیکن شخصیت جب بنتی ہے، جب لوگ اس سے ملنے کی تمنا کریں، اس کے ساتھ آرزو، اس کے ساتھ چند لمحے گزارنے کی آرزو کریں، وہ مر جائے تو اسے یاد کریں. یہ حضرت علی نے سب سے ہی کہا تھا کہ ایسا کردار پیش کرو، ایسے بن کے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور مر جائے تو یاد کر کر کے رویا کریں. یہ حضرت علی نے آپ کو پیغام دیا تھا. الحمدللہ صاحب ابقات الانوار نے جو کتاب لکھی، صاحب ابقات الانوار نے جو ابقات الانوار کتاب لکھی ہے ولایت پر، امامت پر، ایسی کوئی کتاب آج تک لکھی ہی نہیں گئی. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ سقیفہ بنی ساعدہ سے لے کر یہاں کے دیوبند تک، اور دیوبند سے لے کر یہاں کے ندوۃ العلماء تک، جہاں جہاں بدعتی کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے صرف ابقات الانوار ہی کافی ہے. یہاں سے لے کر اور پورے دنیا تک جہاں جہاں یہ کتاب نہیں ہے، میں ایک جملہ کہوں، ابقات الانوار ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ہر منافق کے چہرے پہ ایک تماچا ہے. ہر ولایت کے دشمن پر اس کے چہرے پر تماچا ہے. اور ایک جملہ کہوں کہ یہ کتاب اور جس نے قوم کا کام کیا ہے، چھوٹا کیا ہو یا بڑا کیا ہو، اسے بھولنا کبھی نہیں. اس لیے اپنے محسنوں کو بھلانا وہابیت ہے، محسنوں کو یاد کرنا شیعت ہے. جتنے محسنوں کو بلانے کی لوگ اگر پوچھیں کہ کیا فرق ہے وہابیت میں اور کیا فرق ہے شیعت میں، تو جاؤ سعودی عرب جا کے دیکھو. جناب خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام، جناب ابو طالب محسن رسول، جناب حضرت امام جعفر صادق محسن شریعت، سب کے انہوں نے مزاروں کو مسمار کر کے بتا دیا کہ ہم محسنوں کو یاد نہیں کرتے. جناب حضرت آیت اللہ حامد حسین صرف عالم ہی نہیں تھے، شیعت کے محسن تھے، جنہوں نے صرف اپنے دور تک اس کتاب کو محدود نہیں رکھا بلکہ قیامت تک جب جب کوئی پرچم ولایت کے خلاف اٹھانے کی کوشش کرے گا تو آیت اللہ حامد صاحب کی ابقات الانوار کا ایک ایک جملہ اس پرچم ولایت کے دشمن کو سرنگو کرنے کے لیے کافی ہوگا. میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں حضرت آیت اللہ علی ناصر سید ابقاتی آغا روحی صاحب کو کہ انہوں نے صرف اپنے ایک بزرگ کے سوانح حیات ہی نہیں لکھی بلکہ انہوں نے ایک محسن شیعت کو، محسن شریعت کو یاد کر کر اپنے عظیم شیعہ ہونے کا اعلان کیا ہے. بہت بہت شکریہ، مہربانی. السلام علیکم.